داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے طہارت سے شروع کیا تھا، استنجا، غسل، وضو، تیمم، وہ سارے درجے کرتے ہوئے اب ہم نماز شروع کریں گے انشاءاللہ. آج نماز کے فرائض پہ بات کریں گے. نماز میں 13 فرض ہیں، جن میں سے 7 کا درجہ شرائط میں ہے. وہ نماز شروع کرنے سے پہلے پوری کرنی ہے. وہ 7 شرطیں، وہ 7 شرطیں پائی جائیں گی تو تب آپ نماز پڑھنے کے اہل ہوں گے، تب آپ نماز شروع کر سکیں گے. وہ 7 چیزیں شرط کے درجے میں ہیں، ان کے بغیر آپ نماز شروع کرنے کے ہی قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ اور 13 میں سے 7 یہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 6 نماز کے اندر کرنے کی چیزیں ہیں. وہ ارکان ہیں نماز کے، رکن ہیں، حصہ ہیں نماز کا. نماز کے حصوں میں سے 6 ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اگر چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ان کو چھوڑ دیں گے تو کسی صورت بھی نماز نہیں ہوگی، پھر سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی. بعض چیزیں ایسی ہیں نماز میں جن کو واجبات کہتے ہیں، وہ اگر چھوٹ جائیں تو اس کے ازالے کے لیے آپ سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن فرائض ان چیزوں کا نام ہے. یہ جو 6 فرائض ہیں اس کے نماز کی، یہ ایسے ہیں کہ اگر یہ چھوٹ گئے تو آپ سجدہ سہو بھی کر لیں تو تب بھی نماز نہیں ہوگی. اور جو پہلے والے 7 ہیں وہ تو اتنے اہم ہیں کہ ان کے بغیر آپ نماز شروع ہی نہیں کر سکتے. آپ نے شروع کی تو گویا کہ شروع ہوئی نہیں. ان 7 میں سے کوئی چیز رہ گئی اور آپ نے نماز شروع کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز آپ شروع کرنے کے قابل ہی نہیں تھے. شریعت نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی تھی کہ آپ اس حال میں نماز شروع کریں، اور آپ نے کی تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. وہ 7 چیزیں کیا ہیں جو نماز سے پہلے کی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں وہ جگہ پاک ہو. دوسری چیز ہے آپ کا اپنا بدن پاک ہو. تیسری چیز ہے جو لباس آپ نے پہن رکھا ہے وہ لباس پاک ہو. چوتھی چیز ہے لباس اتنا ہو، جو لباس پہن رکھا ہے وہ اتنا ہو کہ کم از کم سطر کو ڈھانپ رہا ہو. سطر کتنا ہے مرد کا؟ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک. اور عورتوں کا کتنا ہے؟ چہرہ، دونوں ہاتھ، کلائیاں اور دونوں پاؤں. یہ چھوڑ کے باقی سارا جسم نماز میں ان کا کیا ہو؟ ڈھانپا ہوا ہو. نماز کے لیے ان کا یہ سطر ہے. کتنی چیز ہو گئی؟ 4. اچھا جی، 5ویں چیز ہے قبلہ رخ ہوں آپ. 5ویں چیز کیا ہے؟ قبلہ رخ ہوں. اور 6ٹھی چیز، جو نماز آپ پڑھنے لگے ہیں اس نماز کا وقت بھی ہو. جو نماز آپ پڑھنے لگے ہیں اس نماز کا وقت بھی ہو. اور 7ویں چیز کیا ہے؟ نیت. 7ویں چیز کیا ہے؟ نماز کی نیت بھی ہو. یہ 7 شرائط ہیں. ان 7 شرائط میں سے سب سے پہلی شرط جگہ کا پاک ہونا ہے. جگہ کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ براہ راست جس چیز پر ہیں وہ پاک ہونی چاہیے. مثلا یہ کارپیٹ جس پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہ ناپاک ہے، اور آپ اس کے اوپر یہ پاک مصلی بچھا لیتے ہیں، یہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر آپ یہ بچھا لیتے ہیں اور اس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ پاک ہے، تو نماز ہو جائے گی. سمجھیے؟ نیچے ناپاک چیز ہے اور اوپر آپ نے پاک چیز بچھا لی تو نماز ہو جائے گی. ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نیچے کی ناپاک چیز اگر گیلی ہوئی اور آپ کے نماز پڑھنے کے دوران اس کی ناپاکی سرایت کر کے اس کے اندر آ گئی اور اس نے اس کو بھی ناپاک کر دیا تو پھر آپ کی نماز اس پر نہیں ہوگی. لیکن اگر نیچے ناپاک چیز خشک ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر بچھانے والا کپڑا جو آپ نے اوپر بچھایا یا اوپر جائے نماز بچھا لی وہ پاک ہے تو ٹھیک ہے. گھروں میں کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں،
کسی وجہ سے ناپاک ہو گئے، آپ اوپر جائے نماز بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہوں وہاں نیچے تک کی ساری چیزیں پاک ہوں، وہ جائے نماز بھی پاک ہو، نیچے کا کارپٹ بھی پاک ہو، نیچے کا فرش بھی پاک ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جس کپڑے پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں صرف وہ پاک ہونا کافی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ زمین پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس طور پر کہ آپ کے اور زمین کے درمیان میں کوئی کپڑا، کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی کارپٹ، کچھ نہیں ہے، براہ راست فرش ہے یا کچی مٹی ہے، تو اگر وہ خشک ہیں تو وہ پاک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو انعامات دیے ان میں سے ایک انعام یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ ان کے لیے ساری زمین کو سجدے کی جگہ بنایا گیا ہے، جعلت الارض مساجد، کہ ان کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا زمین ناپاک ہوئی، کسی جانور نے پیشاب کیا، زمین ناپاک ہو گئی اور وہ پیشاب پھر خشک ہو گیا تو وہ زمین پاک ہو گئی، اس کو پاک کرنے کے لیے دھونے کی ضرورت نہیں، خشک ہونے کی وجہ سے ہی وہ پاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ خشک زمین پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ٹھیک ہے، سمجھ گئے جی؟ یہ ہے جگہ کا پاک ہونا۔ اچھا، اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے اور کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی پاک جگہ مل نہیں پا رہی، مجبوری ہے، نماز پڑھنی ہے، جگہ بہت تنگ ہے اور پاک جگہ کو مل نہیں رہی، صرف اتنی جگہ پاک مل جائے جس پہ آپ کے دونوں پیر پاکی کی حالت کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، دونوں گھٹنے جہاں لگ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، دونوں ہاتھ جہاں لگ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، اور آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں صرف اتنی جگہ پاک ہے، یہ درمیان کا اتنا حصہ یہ بھی ناپاک ہے، تو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ بلکہ آخری درجے میں اگر کوئی بھی جگہ نہ مل رہی ہو تو صرف پیروں کی جگہ اگر پاک ہے تو تب بھی نماز ہو جائے گی، جہاں آپ نے پیر رکھ کے کھڑے ہونا ہے صرف اتنی جگہ اگر پاک ہے تو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو ان شرائط میں سے جو نماز میں ضروری ہیں ان میں سے ایک شرط کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ بدن کا پاک ہونا۔ اس پر ہم طہارت کے معاملے میں جب بات کر رہے تھے اس وقت ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ 1 درہم کی مقدار سے کم اگر ناپاکی جسم پہ لگی ہے تو وہ تو نماز اس کے ساتھ بھی ہو جائے گی، لیکن اگر درہم یا درہم سے زیادہ ہو گئی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا بدن پر بھی اچھی طرح سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ناپاکی نہ ہو۔ تیسری چیز ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ کپڑوں کے پاک ہونے میں بھی یہی بات ہے کہ اگر وہی 1 درہم کی مقدار سے کم ناپاکی لگی ہوئی ہے تو پھر 1 درہم کی مقدار کتنی تھی جی؟ ایک پرانا جو 5 روپے کا سکہ ہوتا تھا بڑے والا، یا 1 روپے کا موٹا بڑا سکہ ہوتا تھا وہ، اور دوسری علامت اس کی میں نے کیا بتائی تھی کہ ہتھیلی کے درمیانی حصہ جس پہ پانی کھڑا ہو جائے، ہاتھ سیدھا رکھیں اور یوں اس میں جہاں پانی کھڑا ہو جائے گا اتنا حصہ، تو اس سے کم مقدار اگر کپڑوں پہ لگا ہوا ہے کوئی ناپاکی تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ تیسری ہو گئی کپڑوں کا پاک ہونا۔ چوتھی ہے سطر کا ڈھانپنا۔ سطر میں نے عرض کیا تھا ناف سے لے کے گھٹنوں تک سطر ہے، ناف بذات خود سطر میں داخل نہیں لیکن گھٹنا پورے کا پورا سطر میں داخل ہے، ٹھیک ہے، گھٹنا پورے کا پورا سطر میں داخل ہے، لہٰذا کم از کم اتنا کپڑا ہونا چاہیے جس سے یہ سر ڈھانپ جائے۔ اچھا، اگر کسی کا سطر دوران نماز، کسی نے لنگی باندھ لی اور لنگی چھوٹی باندھ لی، اوپر کرتا پہن رکھا ہے یا نہیں پہن رکھا، لنگی باندھ لی، لنگی چھوٹی باندھ لی، اور دوران نماز اس کا ایک گھٹنا کھل گیا اور اتنی دیر کھلا رہا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی دوسری مثال، ایک آدمی نے پینٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کی پینٹ اور اوپر اس نے ٹی شرٹ پہنی یا کوئی ایسی شرٹ پہنی ہے جو تھوڑی سی چھوٹی ہے، اور وہ سجدے میں جاتا ہے یا رکوع میں جھکتا ہے اور اس کی شرٹ پچھلی طرف سے اٹھ جاتی ہے، شرٹ اور پینٹ کے درمیان میں اس کا جسم نظر آنے لگ جاتا ہے، تو اگر تو جسم کا وہ حصہ ناف کو یوں دائرے میں پیچھے لے جائیں، ناف کو یوں لکیر برابر میں کھینچ کے پیچھے لے جائیں، اگر تو اس سے نیچے کا حصہ نظر آ رہا تھا اور وہ اتنی دیر نظر آتا رہا جتنی دیر میں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان اللہ 3 دفعہ کہا جا سکتا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آئی بات؟ سطر ناف سے گھٹنوں تک کا جو ہے اس کا نظر آنا دوران نماز کھل گیا
تو نماز نہیں ہوگی۔ سطر کا ڈھانپنا یہ چوتھا فرض ہو گیا۔ اور خواتین کے لیے میں نے عرض کر دیا، ان کے لیے پچھلی چیزیں تو اسی طرح ہیں، اور یہ والا جو فرض ہے سطر کے ڈھانپنے والا، ان کا یہ اضافی ہے کہ ان کے بال بھی چھپے ہوں گے، صرف چہرہ، دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، صرف اتنا حصہ نماز میں کھلا رکھ سکتی ہیں، باقی سارا جسم ان کو ڈھانپ کر ہی نماز پڑھنی ہے۔ اگر عام معمول میں گھر میں ان کا دوپٹہ ایسا ہے کہ اس میں سے بال چھلکتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو نماز کے وقت میں ان کو دوسرا دوپٹہ اوپر کر لینا چاہیے، یا کوئی اور ایسی چادر اوپر کر لینی چاہیے جس میں سے بال بھی نہ چھلکیں، نہ نظر آئیں۔ اچھا، سطر کا ڈھانپنا ہو گیا۔ اس سے اگلا کیا تھا؟ قبلہ رخ ہونا۔ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے۔ اگر آپ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں، اور دوسری شرط آپ سواری پر ہوں، دو شرطیں، نفل ہو نماز اور آپ سواری پر ہوں، پھر آپ کی سواری کا جس طرف رخ ہوگا وہی قبلہ ہوگا۔ دو شرطیں، نمبر ایک نماز کون سی ہو؟ نفل، یعنی فرض نہ ہو۔ نمبر دو آپ کس چیز پر ہوں؟ سواری پر ہوں، تو پھر آپ کے لیے قبلہ وہ ہوگا اینما توجہت دابتہ، جس طرف آپ کی سواری کا منہ ہے وہی آپ کا قبلہ شمار ہوگا۔ جی، سنت نفل کے حکم میں آتی ہیں۔ سنتیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ سنتیں نفلوں کے حکم میں ہوتی ہیں احکامات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ احکامات کے اعتبار سے سنتیں نفلوں کے حکم میں ہوتی ہیں، لہٰذا جو نفلوں کے احکامات ہوتے ہیں وہی سنتوں کے ہوتے ہیں۔ جیسے نفل بغیر عذر کے بھی بیٹھ کے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ثواب میں کمی آئے گی۔ ایسے ہی سنتیں بھی بغیر عذر کے کوئی آدمی بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ثواب میں کمی آئے گی، لیکن ہو جائیں گی۔ جیسے نفل ہو جاتے ہیں سنتیں بھی ہو جائیں گی۔ فرض بغیر عذر کے کوئی بیٹھ کے پڑھے گا تو ادا ہی نہیں ہوں گے۔ اچھا، قبلہ رخ ہونا یہ شرط ہے۔ آپ سفر میں ہیں فرائض کے لیے تب بھی قبلہ رخ شرط ہے، آپ سواری میں ہیں تب بھی قبلہ رخ ہونا شرط ہے فرائض کے لیے، آپ جہاز میں ہیں تب بھی قبلہ رخ ہونا شرط ہے فرائض کے لیے، آپ ٹرین میں ہیں، آپ سواری پہ ہیں، آپ اونٹ پہ ہیں، آپ کسی بھی چیز پر ہیں، فرائض کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلا کیا تھا؟ وقت، نماز کا وقت ہونا۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اسی نماز کا وقت بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ نماز آپ پڑھ رہے ہوں فجر کی اور وقت ابھی داخل ہی نہ ہوا ہو، ابھی تہجد کا وقت چل رہا ہو، صبح صادق ہوئی نہ ہو۔ میں اس پہ آپ کو پھر بعد میں بتاتا ہوں، یہ میں بتاتا ہوں آخر میں جو سوالات کا وقت دیں گے نا اس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ کریں۔ جو کیا بات کر رہے تھے ہم؟ وقت، نماز کا وقت بھی ہو، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کے اوقات مقرر کیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پہلے 5 دن نمازیں پڑھائیں، اور پہلے دن 5 نمازیں پڑھائیں ہر نماز کے اول وقت میں، اور دوسرے دن پھر 5 نمازیں پڑھائیں ہر نماز کے آخری وقت میں، اور یہ بتایا کہ یہ آپ کی امت کے لیے نمازوں کے اوقات ہیں، ان کے درمیان میں آپ اپنی امت کو کہیں نماز پڑھا کریں، تو نماز کا وقت بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور آخری چیز ہے کہ نماز کی نیت بھی ہو۔ نماز کی نیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے نیت کی جائے، نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیت کے بغیر اگر کسی آدمی نے نماز والا سارا کام کر لیا اور نیت نہیں تھی تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلا نماز ہو رہی تھی، مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، ایک آدمی آیا، آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور سارے کام اس نے وہ کر لیے جو امام صاحب نے کیے اور باقی مقتدیوں نے کیے، لیکن اس نے نماز پڑھنے کی نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ نیت کا مطلب مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ نیت کے معاملے میں ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ نیت شاید زبان سے ادا کرنے کی چیز ہے، حالانکہ نیت زبان کا وظیفہ نہیں ہے، نیت کی جگہ دل ہے، نیت کی جگہ دل ہے۔ آپ جب گھر سے نکلے، آپ نے وضو کیا، آپ مسجد پہنچے، یقینی بات ہے آپ نماز کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، نیت ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں 4 رکعت نماز فرض عشاء کی پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بھی کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں تو آپ نماز ہی پڑھنے آئے ہیں، آپ کی نماز کی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ زبان سے نیت کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے،
زبان سے نیت کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے. جو آدمی بہت زیادہ دنیا میں مشغول ہے اور کاموں میں بہت زیادہ مشغول رہتا ہے اور ہر وقت اس کی توجہ ادھر رہتی ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا سے ہٹانے کے لیے اپنی توجہ اور نماز میں حاضر کرنے کے لیے اگر پوری نماز کی نیت کو دہرائے، میں اب دنیا کام چھوڑتا ہوں، خالص اللہ کے لیے میں 4 رکعت نماز عشاء کے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، تو چلو اس کو اجازت ہے وہ زبان سے اگر یہ الفاظ سمجھتا ہے کہ مجھے زبان سے کہنے سے میری توجہ آ جاتی ہے نماز کی طرف، تو وہ زبان سے ادا کر لے، ورنہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں. ایک بات، بعض علماء کے نزدیک زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. وہ کہتے ہیں یہ اب بعد میں آ کے نکال دی گئی، پہلے زمانوں میں تو تھی نہیں کہ زبان سے اس کا اقرار کرنا. اور کم از کم جو ہمارے ہاں الفاظ کہے جا رہے ہیں وہ تو سب کے نزدیکی ان کا شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے. جو ہمارے ہاں کہے جاتے ہیں نا، میں نیت کرنا 4 رکعت نماز عشاء نہیں، پیچھے سے امام نے، خاص منہ طرف خانہ کعبہ نے، پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ نے، یہ باتیں زبان سے کہنا سب کے نزدیک، اس پہ تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. ہاں، تکبیر اللہ بھی نکل جاتی ہے، اور یہ ایک غیر ضروری چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ امام کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، نہ قبلے کی طرف منہ کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. کس کو بتا رہے ہیں آپ کہ میں قبلے کی طرف منہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ کو تو ویسے ہی پتہ تھا کہ آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا. کسی اور کو بتا رہے ہیں تو وہ تو آپ کی نیت سن ہی نہیں رہا. اللہ کو بتا رہے ہیں، اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہے. تو اس لیے زبان سے یہ الفاظ نہیں کہے جاتے. ٹھیک ہے، زبان سے نہیں کہنے، بس صرف نماز. اگر میں نے پہلے عرض کر دیا، اس آدمی کے لیے اجازت ہے جس کی توجہ نہ ہوتی ہو، وہ آ کر اگر اپنی توجہ کو ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے تو چلو وہ کچھ الفاظ کہہ سکتا ہے، ورنہ نیت دل میں کرنے کی چیز ہے. نیت کی اصل جگہ کیا ہے؟ دل ہے. آپ جتنے کام کرتے ہیں وہ کس نیت سے کرتے ہیں؟ ان کی نیت کہاں کرتے ہیں آپ؟ کیوں جی؟ دل میں نیت کرتے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا ملک اشفاق صاحب نے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، درخواست جمع کرائیے. آپ نے اس کے لیے پہلے کہا تھا اے اللہ میں نیت کرتا ہوں حج کرنے کی خاص واسطے آپ کے، اور میں جاؤں گا خانہ کعبہ اور میں طواف کے ساتھ چکر خالص آپ کی نیت سے کروں گا، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف ہوگا. آپ نے یہ کہا ہے؟ آپ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں خاص زکوٰۃ ادا کرنے کی اور یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی اور میری نیت نہیں ہے. زبان سے کہتے ہیں یہ باتیں؟ نہیں کہتے آپ. تو اسی طریقے سے یہ نیت بھی زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو مثالوں کے لیے اس لیے بتائی تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے بات کہ عبادات کی نیتیں آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ دل سے کرتے ہیں. ایک آدمی، غریب آدمی باہر آپ کو نظر آتا ہے، معذور ہے، غریب ہے، آپ کا جی چاہتا ہے یار بیچارہ محتاج آدمی ہے، اس کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں، اس کی مالی مدد کر دیتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. کس لیے کرتا ہوں؟ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. تو آپ اس کے لیے پہلے زبان سے نیت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. آپ نیت کہاں سے کرتے ہیں؟ آپ نیت کی جگہ دل ہے. انما الکلام فی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. بات، عرب کے شاعر کہہ رہا ہے بات کی جگہ ہی دل ہے. وہ کہہ رہا ہے کلام ہی ہمیشہ دل سے ہوتا ہے، زبان تو صرف اس کو اظہار کرنے کے لیے ہوتی ہے. زبان صرف اس کو اظہار کرنے کے لیے، ورنہ کلام کی جگہ ہی دل ہے. تو نیت کی تو بہت بڑی جگہ دل ہے. تو اس لیے نیت کا زبان سے اظہار ضروری نہیں. یہ 7 چیزیں ہو گئی نماز کی شرائط. ایک دفعہ پھر دہرا دوں. نمبر 1 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 2 بدن کا پاک ہونا. نمبر 3 لباس کا پاک ہونا. نمبر 4 سطر کا ڈھانپنا. نمبر 5 قبلہ رخ ہونا. نمبر 6 وقت کو پہچاننا، نماز کا وقت ہونا. اور نمبر 7 نماز کی نیت کرنا. اگلے 6 جو ہیں، یہ 7 تو وہ تھے کہ جن کے پورا ہوئے بغیر آپ نماز شروع کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. جب تک یہ 7 پورے نہ ہوں، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو آپ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک. اگلے 6 جو ہیں وہ نماز کے اندر کے ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. نمبر 2 قیام. نمبر 2 قیام. نمبر 3 قراءت کرنا. نمبر 4 رکوع. نمبر 4 رکوع. نمبر 5 2 سجدے. اور نمبر 6 آخری قعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. آخری قعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. یہ 6
فرائض ہیں، 6 ارکان ہیں جو نماز کے اندر کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلا تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر محرمہ ہے، حرام کر دینے والی ہے بہت سارے جائز کاموں کو۔ جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، نماز کی ابتدائی تکبیر جو ہے یہ فرض ہے، اللہ اکبر زبان سے کہنا فرض ہے۔ جیسے ہی آپ یہ تکبیر کہتے ہیں، آپ کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے، آپ کے لیے سونا حرام ہو جاتا ہے، آپ کے لیے پینا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ حلال چیزیں ہیں نا ساری، یہ سب چیزیں، کلام بات کرنا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں اس وقت میں۔ یہ اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ اچھا، اب کیا ہے؟ یہ تو ہوگی فرض۔ یہ تکبیر کہنا فرض ہے، یہ تکبیر کہنا فرض ہے۔ تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا فرض نہیں ہے، یہ ہم آگے بتائیں گے۔ فرائض کے بعد واجبات آئیں گے، سنتیں آئیں گی، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر آئے گی۔ تکبیر کا کہنا فرض ہے زبان سے، لہذا ہاتھوں کا اٹھانا فرض نہیں ہے۔ ایک آدمی آتا ہے نماز کے لیے، اللہ اکبر، تو ٹھیک ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، سنت چھوڑ دی اس نے، ثواب میں کمی آئے گی، لیکن فرض اس نے پورا کیا، اللہ اکبر اس نے کہا۔ ایک آدمی آتا ہے، امام صاحب رکوع میں ہیں، امام صاحب رکوع میں ہیں، اور وہ آتا ہے اور آتے ساتھ امام صاحب کے ساتھ نماز میں ملنا چاہتا ہے، تو وہ یوں کرتا ہے، دیکھتا ہے امام صاحب رکوع میں تو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلی اللہ اکبر کہی اس نے تکبیر تحریمہ کی، اور دوسری اللہ اکبر اس نے کس چیز کی کہی؟ رکوع میں جانے کی، اور وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر کے ساتھ اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہاتھ اس نے باندھے بھی نہیں، کھڑا بھی نہیں ہوا، اللہ اکبر کہہ کے وہ فوراً رکوع میں چلا گیا، تو اس کی نماز بھی ہو گئی، اس نے فرض پورا کر لیا، تکبیر تحریمہ کا فرض ادا کر لیا۔ اچھا، ایک فرض تو کیا، دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام دوسرا فرض ہے۔ فرض نماز کے لیے یہ ضروری ہے، میں نے قبلہ رخ میں پہلے میں نے بتایا، تو یہ آپ سواری میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ مقام پر ہیں، کہیں بھی ہیں، فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے۔ ہاں البتہ نفل اور سنتیں جو ہیں ان کے لیے قیام ضروری نہیں ہے، بغیر عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھیں گے تو وہ ادا ہو جائیں گی، بغیر عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھیں گے تو ادا ہو جائیں گی، لیکن ثواب میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے۔ جتنی مشقت اٹھائیں گے اسی کے بقدر ثواب بڑھتا جائے گا، جتنی مشقت اٹھائیں گے اسی کے بقدر ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو دوسری چیز کیا ہو گئی؟ قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ لہٰذا آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ اگر سواری میں ہیں، ٹرین میں ہیں، ٹرین ہلتی ہے، تب بھی آپ کو نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ آپ ایک ہاتھ سے کسی چیز کا سہارا لے لیں، سہارا نہ لیں، کھڑے ہو کے شروع کریں، جھٹکا لگے تب لے لیں سہارا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو پکڑ لیں، اس ہاتھ سے پکڑ لیں، اس ہاتھ سے پکڑ لیں، لیکن نماز کھڑے ہو کے پڑھیں۔ جہاز میں پڑھیں تو نماز کھڑے ہو کے پڑھیں۔ قیام۔ تیسری چیز ہے قرات کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ قرات کرنا۔ قرات کرنے میں پھر آگے 2 جز ہیں، وہ واجبات میں آتے ہیں۔ فی الحال صرف اتنا سمجھیں کہ قیام کے دوران قرات کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ کم از کم کتنی قرات فرض ہے؟ قرآن پاک کی 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت پڑھنا فرض ہے۔ 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیات، جو 3 چھوٹی آیات کے بقدر ہو، کم از کم اتنی لمبی ہو، تو یہ پڑھنا فرض ہے قیام کے دوران، ٹھیک ہو گیا، قرات کا فرض ہو گیا۔ اس کے بعد رکوع کرنا۔ رکوع کہتے ہیں کمر کے جھک جانے کو۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ کمر کے جھک جانے کو۔ تو یہ رکوع ہے۔ رکوع اصل تو یہ ہے کہ کمر ایسی جھک جائے کہ کمر اور گردن اور سر تینوں ایک سیدھ میں آ جائیں، یہ اصل رکوع تو یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں بھی کرتا، لیکن اتنا جھک جاتا ہے کہ قیام سے دور ہو جاتا ہے اور جھکنے کے قریب ہو جاتا ہے، تو تب بھی رکوع ہو جائے گا۔ اتنا جھک جاتا ہے کہ قیام سے دور ہو جاتا ہے اور رکوع کی یہ والی جو کیفیت ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے، تو تب بھی کیا ہو جائے گا؟ رکوع ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس سے اگلا فرض کیا ہے؟ 2 سجدے۔ اس سے اگلا فرض کیا ہے جی؟ توجہ ادھر ہی رکھیں۔ اگلا فرض ہے 2 سجدے۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں بھی زمین پہ ہوں، آپ کے دونوں گھٹنے بھی زمین پہ ہوں، آپ کے دونوں ہاتھ بھی زمین پہ ہوں، آپ کی پیشانی اور ناک بھی زمین پہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ۔ یہ فرض ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں زمین پہ نہ لگی ہوئی ہوئیں
تو پھر یہ سجدہ نہیں بنتا. اگر یہ ساری چیزیں زمین پہ نہیں لگ رہی تو پھر یہ سجدہ نہیں بنتا. اس میں جو گنجائش ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ناک اور ماتھا دونوں کا زمین پہ لگنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کا ناک نہیں لگتا، صرف ماتھا لگ جاتا ہے تو تب بھی سجدہ ہو جائے گا. لیکن دونوں ہاتھوں کا زمین پہ لگنا ضروری ہے. ایک آدمی اس طرح سجدہ کرے کہ دونوں ہاتھ نہ لگائے اور سر زمین پہ رکھ لے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہ ہوا تو نماز نہیں ہوتی. ایک بات آپ نے لوگوں سے سن رکھی ہوگی کہ نماز میں پاؤں زمین سے نہیں اٹھنے چاہیے. کہتے ہیں نا لوگ، نماز میں پاؤں زمین سے نہیں اٹھنے چاہیے. اگر کوئی آدمی سجدے میں گیا اور سجدے میں 3 تسبیحات پڑھنے کے بقدر اس نے دونوں پاؤں اکٹھے بیک وقت دونوں پاؤں اکٹھے زمین سے اٹھائے رکھے تو اس کا سجدہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ سجدے میں ضروری تھا کہ پاؤں بھی زمین پہ ہوں، گھٹنے بھی زمین پہ ہوں، ہاتھ بھی زمین پہ ہوں اور سر بھی زمین پہ ہو. سجدے کے اپنے کچھ فرائض ہیں نا، سجدہ ایک فرض ہے، اس کے اندر سجدے کے اپنے کچھ ارکان ہیں. وہ یہ ہیں کہ ان سارے اعضاء کا زمین پہ ہونا ضروری ہے. یہ باتیں آپ اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ کرسی پر نماز کے مسئلے میں آپ کو یہ ساری چیزیں پھر کام آئیں گی. اس کے بعد جب ہمارا کرسی پہ نماز کی بات آئے گی نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سجدہ کیوں نہیں پورا ہو رہا، کرسی کے سجدے کو شریعت سجدہ کیوں نہیں مانتی، اور کرسی کے رکوع کو رکوع کیوں نہیں مانتی. ٹھیک ہے، رکوع میں نے عرض کیا کہ رکوع کا فرض کم از کم کیا ہے کہ آدمی جھکے تو رکوع کی حالت کے قریب چلا جائے، قیام سے دور ہو جائے اور رکوع کے قریب ہو جائے، کم از کم یہ کیفیت ہو. تو کرسی کے سجدے میں یہ کیفیت ہوتی ہے، اور رکوع میں، کرسی کے رکوع میں. اور سجدہ جو ہے اس میں یہ کہ آپ کے پاؤں، گھٹنے، ہاتھ اور ماتھا زمین پہ ہو. تو کرسی کے سجدے میں یہ چیز ہوتی ہے. تو کرسی والے کا تو رکوع بھی رہ گیا، کرسی والے کا تو سجدہ بھی رہ گیا، کرسی والے کا تو قیام بھی رہ گیا. پھر دیکھ، شریعت جتنی اجازت دیتی ہے، جتنا عذر ہوتا ہے اتنی اجازت دیتی ہے. ایک آدمی کو عذر ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑے نہیں ہو سکتا، رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو اس کو اس حساب سے اجازت ملے گی. ایک رکوع نہیں کر سکتا تو اس کو اس حساب سے اجازت ملے گی. ایک سجدہ نہیں کر سکتا، اس کو اس حساب سے اجازت ملے گی. یہ پھر انشاءاللہ اپنے وقت پہ اس کی بات کریں گے. فی الحال یہ سمجھیں کہ سجدے کے جو ذاتی فرائض ہیں ان میں یہ ضروری ہے کہ یہ اعضاء زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں. اچھا جی، اور 2 سجدے فرض ہیں. نماز میں کتنے سجدے فرض ہیں؟ ایک رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں. یہ ایک رکعت کی بات ہو رہی ہے. آخری چھٹا رکن جو نماز کا ہے وہ ہے نماز کے آخری قعدے میں. 2 رکعت والی نماز ہے تب بھی آخری، 3 رکعت والی ہے تو اس کا آخری، اور 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت میں جو آخری قعدہ بنے گا اس میں بیٹھنا فرض ہے. اس میں کیا ہے جی؟ بیٹھنا فرض ہے. یہیں پر ایک بات آپ اور سمجھ لیں. لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ مسافر آدمی کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 2. اور مقیم آدمی کی نماز کتنی ہے؟ 4. وہ کہتے ہیں اگر ہم سفر میں بھی ہیں اور 2 کی بجائے 4 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ 2 کی بجائے ہم 4 ہی پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ تو حرج یہ لازم آتا ہے کہ مسافر آدمی کی 2 رکعت فرض تھیں، 2 رکعت کے بعد جو قعدہ آ رہا ہے وہ اس کے اوپر فرض ہے، اور مقیم آدمی کے اوپر 2 رکعت کے بعد والا قعدہ فرض نہیں ہے، اس کے اوپر 4 رکعت کے بعد والا قعدہ فرض ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ مسافر کا وظیفہ کتنی رکعت ہے؟ 2، اور مقیم کا وظیفہ 4. لہذا اگر کوئی مسافر آدمی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے یہ سوچ کے کہ چلو اگر تو میں مسافر ہوا تو میری 2 فرض ہو جائیں گی، 2 نفل ہو جائیں گی، اور اگر میں مقیم بنتا ہوں تو میری 4 ہو جائیں گی. پہلے تو وہ یہ غلط کرتا ہے. اچھی طرح حساب کرے کہ اس کو مسافر ہے یا نہیں ہے تو 2 پڑھے، نہیں ہے تو 4 پڑھے. لیکن اگر وہ یہ نیت کر کے کھڑا ہو گیا اور غلطی سے درمیان والا دوسری رکعت کے بعد والا قعدہ، اکثر ہم لوگ بھول جاتے نہیں بھولتے، اگر مسافر آدمی وہ قعدہ بھول گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کا فرض رہ گیا. وہ تو سجدہ صاحب کر رہا ہے، اس نے تو سجدہ صاحب کر لیا یہ سوچ کے کہ میرا درمیان کا قعدہ رہ گیا، وہ واجب تھا، سجدہ صاحب کر لیتا ہوں نماز ہو جائے گی، لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اوپر وہ قعدہ کیا تھا؟ فرض تھا، اور سجدہ صاحب سے فرض ادا نہیں ہوتا. تو یہ بھی بات اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا جی، آخری قعدے کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اس میں تشہد پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے. وہ ہم واجبات میں اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کا وہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. 6 ارکان ہیں، ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4
رکوع، نمبر 5 2 سجدے، اور نمبر 6 آخری قاعدے میں تشہد کے مقدار بیٹھنا. تو یہ ہو گیا جی فرائض پورے. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب سوالات آپ جو پوچھنا چاہ رہے تھے وہ پوچھ لیں جی. داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية